اینا بدم مقتول کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ کب آئے گا؟ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس تک مجھے پہنچنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، فرقہ کوئی بھی ہو، سنی ہو شیعہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ حتیٰ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، کرسچنز بھی، منجی یعنی سیویئر ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، بدھسٹ بھی انتظار کر رہا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں، سب کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، نام الگ الگ ہے مگر شخص ایک ہی ہے، ایک ہی شخص ہے۔ سب سے زیادہ روایات احادیث ہمارے پاس ہے، شخص مشخص کون ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم نے احادیث و روایات رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول خدا سے لی کہ میرے بعد میرے 12 ہادی ہوں گے، نام بھی بتایا ہے، کتابوں میں بھی ہے۔ اہل سنت بھی، باقی فرقے بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آنے والے کا شخص کون ہے، بس فرق اتنا ہے وہ پیدا ہوگا، ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال جب امام ظہور فرمائیں گے تو یقیناً پیدا ہوں گے، تبھی ظہور فرمائیں گے۔ لیکن ہم انتظار کیسے کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل جب فرعون کے شکنجے میں تھی تو بہت سختیوں میں تھی، عذاب میں تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بچوں کو مار دیتا تھا، عورتوں کو غلام بنا دیا، مردوں کو مار دیا۔ بنی اسرائیل شکنجے، بنی اسرائیل نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی ہے، نجات مانگی ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ کچھ سال کم ہو گئے ان کی اس مصیبت کے، غالباً 160 سال یا کچھ ایسے تھے، کم کر دیے خدا نے، اور جلدی حضرت عیسیٰ کو بھیج دیا۔ کیسے بھیجا؟ حضرت فرعون کا سسٹم، فرعون شخص نہیں تھا، فرعونیت ایک سسٹم ہے پورا جسے قرآن تذکرہ کر رہا ہے، فرعونیت نظام ہے۔ اسے پتہ چل گیا، اسے کس نے بتایا؟ بہرحال وہ ایک اخبار غیبی اس تک پہنچی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو تمہاری حکومت کو پلٹ دے گا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے بولا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ فرعون اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہتا تھا۔ مارنا شروع کر دیا، جس کے پیٹ میں حمل ہے سب کو ختم کر دو۔ لیکن فرعون یہ نہیں پتا تھا کہ کس کے مقابلے میں یہ سارا کام کر رہا ہے، وہ خدا۔ دیکھیں یہی قرآن ان باتوں کا ذکر کیوں کرتا ہے، قرآن ان چیزوں کا ذکر کیوں کرتا ہے کہ دشمن اپنی پوری طاقت لگا لے، پوری پلاننگ کر لے، مگر جب خدا چاہتا ہے تو اس بچے کو فرعون کے گھر میں بڑا کرتا ہے۔ فرعون کتنی طاقت لگائی، کتنی سازشیں کی، سب ختم کر دو۔ پروردگار نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی الہام بھیجا، کیا بھیجا؟ اس کو پانی میں بھیج دو۔ ماں تھی، کیسے بھیجتی؟ کہا وہ رب نہیں، ہم اس کو تمہاری طرف پلٹائیں گے۔ وہی ہوا کہ ان کی خدمت کے لیے ان کی ماں ہی کو بلانا پڑ گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں قرآن واضح کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے اتنا بڑا پیغام ہے۔ فرعون اتنی بڑی حکومت، اتنا سب کچھ جو مار رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، شکنجے میں لیا ہوا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اس کے باوجود خدا نے فرعون کے اپنے دربار میں اپنے ولی کی پرورش کی ہے، پرورش کی، وہیں بڑا کیا۔ وہیں سے پھر حالات دیکھیں، قرآن تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ پھر واپس حضرت موسیٰ آئے، واپس اللہ نے کہا جاؤ تبلیغ کرو، تبلیغ کی، جا کے پیغام کیا۔ فرعون نے تمسخر کیا، فرعون نے کہا عالمین کا رب، عالمین کا رب۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عزیزان محترم، آج بھی فرعونیت کا نظام ہے، بچوں کو مار رہا ہے، آپ کے سامنے مردوں کا، مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، کوئی روک نہیں پا رہا، نہ کوئی آواز اٹھانے والا ہے، نہ کوئی اس کے خلاف ہے۔ بہرحال تھوڑے سے لوگ ہیں، باقی تو پوری دنیا اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ فرعونی تو سمجھتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، مگر بھول گیا ہے اللہ نے
اپنے نمائندے کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ آئے گا، اور وہ جب آئے گا تو جیسے وہ فرعون اس دریا میں ڈوب گیا، یہ فرعونیت بھی ڈوب جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ مگر حضرت موسیٰ کے پاس لشکر تھا، حضرت موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ فرعون کتنا بڑا لشکر، کتنا کچھ، گھوڑے، پورا نظام، کیسے کیسے آج آپ تک دنیا حیران ہے احرام مصر کیسے بنے ہوئے، کیسے بنا ہے ان لوگوں کے نے۔ حضرت موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کیا لے کر آئے تھے؟ کچھ نہیں، رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو نکالا، نکلو، نکلتے نکلتے پہنچے دریا کے کنارے پر، وہ لشکر گھوڑوں پہ تھا، پہنچ گیا، پیچھے لشکر، آگے دریا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اس سے تو بہتر تھا ہم اسی کے ظلم میں ہی برداشت کرتے، امتحان تھا، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے خدا کیا ہے، خدا کا ارادہ کیا ہے۔ خدا بالکل دیوار کے کونے پر لا کر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جب سب بند ہو جائے گا تو خدا تمہارے دروازوں کو کھولے گا۔ یا اور یہی ہوا، یہی ہوا۔ موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے، عصا، اسی عصا سے دریا میں راستے بن گئے۔ عزیزان محترم، قرآن یہ واقعات صرف ثواب کے لیے نہیں بیان کر رہا، تدبر کے لیے بیان کر رہا ہے، تفکر کے لیے بیان۔ جناب یوسف علیہ السلام، زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے، بند کر دیے، کچھ نہیں تھا۔ کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں، کہا یوسف مڑ جا، بند دروازے کھول دیے۔ خدا، توحید کو سمجھے، کوئی طاقت اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ ایمان چاہیے۔ اسلام پہلی جنگ 313، کتنے گھوڑے تھے؟ تھوڑے سے۔ کتنی تلواریں تھیں؟ تھوڑے۔ سامنے کفار مکہ، ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے۔ رسول خدا رات کی تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، پروردگار نئے نئے ایمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ، روایات کہتی ہیں، بیان ہوتا ہے کہ پروردگار نے کہا محمد ہم نے کب آپ کو تنہا چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا۔ آج کیوں مسلمان کمزور ہو گیا ہے؟ سب کی بات نہیں کر رہا، جن کے پاس ولایت ہے وہ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، انہیں خدا کے وعدے پر یقین ہے۔ جنہوں نے کربلا سے درس لیا ہو وہ اپنی گردنیں کٹوا کر جیتنا جانتے ہیں، جانتے ہیں وہ۔ یا وہ ولایت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، خوب کیا چیز ہے، کیا چیز کھڑا کرے گی؟ ایمان، مومن، کس پر؟ خدا پر، خدا کے وعدے پر، قرآن کی آیتیں جس کے وجود میں پیوست ہوں وہ کھڑا رہے گا۔